المرسلين وعلى آله وأصحابه وأولياء أمته أجمعين. أما بعد، قد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ثم قال الله تبارك وتعالى: وإذا مرضت فهو يشفين. ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه يا شفيع المسلمين. حمد و صلاۃ کے بعد اللہ رب العزت کا ہم شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے اپنے خاص فضل و کرم سے یہ رمضان شریف کا مہینہ ہمیں نصیب کیا زندگی میں ایک بار پھر الحمدللہ تعالی دوسرا عشرہ اس کا گزر رہا ہے. سیکنڈ 10 days الحمدللہ تعالی second ashra started. So this ashra is the ashra of the forgiveness, al-maghfirah. ashra maghfirah ہے, اس میں بخشش اللہ رب العزت خصوصیت کے ساتھ فرماتے ہیں. تو دعا ہے اللہ رب العزت ہماری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے. جہاں کہیں بھی جو بھی سن رہے ہیں دیکھ رہے ہیں، اللہ پاک سب کی نیک حاجات کو پورا فرمائے. جو بات ہماری کل چل رہی تھی وہ پروفیٹک میڈیسن یعنی طب نبوی سے میں نے چند حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کی تھی. تو انشاءاللہ 2-3 زیادہ نہیں، ایک اور 2-3 باتیں اسی کے ساتھ انشاءاللہ ریلیٹڈ ہیں. کچھ 1-2 مزید باتیں انشاءاللہ وہ ساتھ شامل میں کر لوں گا. اسی باب کی ایک حدیث مبارکہ ہے جو کل ہم نے ذکر کیا تھا، بیماری کے حوالے سے اور شفا کے حوالے سے اور احتیاطی تدابیر precautionary measures جو ہوتے ہیں ان کے حوالے سے. So all these things have been explained in the hadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the diseases and the cure and precautionary measures. یہ تینوں باتیں الحمدللہ تعالی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے اپنی امت کو عطا فرما دی تھی کہ precautionary measures کیا لینے ہیں، احتیاطی تدابیر کیا کرنی ہیں، اور بیماریاں جو ہوتی ہیں ان کا ذکر ان کے شفا کے حوالے سے بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہ صرف میڈیسن کے حوالے سے بلکہ اسپرچول جو کیور ہے وہ بھی الحمدللہ تعالی دعاؤں کی شکل میں اور اوراد اور وظائف کی شکل میں. پھر قرآن کریم کے اندر آیات کریمہ انشاءاللہ میں ایک دو آپ کو بتاؤں گا بھی، کچھ دوستوں نے پوچھا ہے. تو اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سب کچھ عطا فرمایا ہے. جیسے میں نے یسٹرڈے آپ کو میری ٹاک میں یہ بات میں نے بنیادی طور پر کی تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بارگاہ سے سب کچھ ہمیں ملتا ہے. We get everything from the court of Rasulullah because Allah subhanahu wa ta'ala has given everything to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Physical cure and spiritual cure, everything. Alhamdulillah ta'ala. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک میں یہ حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. حضرت فروا بن مسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ان کو فرماتے ہوئے کہتے سنا میں نے، یہ جو راوی ہیں حضرت یحییٰ بن عبداللہ، وہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس شخص نے بتایا جس نے حضرت فروا بن مسعید رضی اللہ عنہ فرماتے ہوئے سنا تھا. تو یہ انہوں نے اس سے سنا کہ وہ کہتے ہیں میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گیا. حضرت فروا بن مسعید وہ گئے حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس ایک زمین کا حصہ ہے، ایک زمین ہے جس کو ابین کہا جاتا ہے، اور وہ ہماری باغات اور زراعت کی زمین ہے، لیکن اس کی وبا بڑی سخت ہے، اس میں کوئی بیماری اور وبا بھی ہے. فرمایا کہ اسے اپنے سے دور کر دو کیونکہ وبائی جگہ کے قریب جانا خود کو ہلاک کرنا ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دیکھیں نا، صحابہ ہر قسم کا ایشو لے کے آتے تھے. The صحابہ رسول, the companion of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, they were used to come to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. They brought every single issue to the Rasulullah alayhi salatu wasalam because they knew it
کہ the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the Prophet alayhi salatu wasalam, knows the solution for everything and cure for every single disease. So they came to the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. He came. Hazrat Urwa bin Musayyib radiyallahu ta'ala فرماتے ہیں کہ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, we have got a piece of land and we use it as a garden, crops, everything. اس زرعی زمین ہے for irrigation, اس کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. تو اس کے لیے اب اس پر there is a disease in it, in that piece of land. What shall we do? یعنی وہ زمین ہمارے پاس ہے, ہم اس کو استعمال کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر ایک بیماری ہے. اس پر پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بتایا کہ ایسا ہے کہ keep yourself away from that piece of land. کہ never go there. If there is a disease, never go there. If you go there, it means you are killing yourself. So don't do this. If there is a disease anywhere else, don't go in there. Keep yourself away from that. کہ ایسی بیماری وبا جو پینڈیمک ہے اس کے قریب مت جاؤ, اپنے آپ کو اس سے دور رکھو. These are the precautionary measures which were taken by the Prophet ﷺ 1500 years back. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساری احتیاطی تدابیر اپنی امت کو عطا فرما دی تھی. تو اس حوالے سے میں نے سوچا یہ حدیث پاک بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں. اور اس کے علاوہ پھر یہ ہمارا مذہب کتنا خوبصورت مذہب ہے, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ امام بھی تلاوت کی ہے کہ ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین, کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. پاکیزگی یہ ایسا مذہب ہے جو پاکیزگی کو, کلینلینس کو ایمان کا حصہ قرار دیتا ہے. What a beautiful verse. Never seen in any other religion. This is the one Islamic teaching, the beauty of Islam. The cleanliness is the half of the faith, the belief. فرمایا نصف الطہور شطر الایمان, کہ جو کلینلینس ہے, جو صفائی اور پاکیزگی ہے, یہ نصف ایمان ہے. کہ if you keep yourself clean and pure externally, internally, it means that you have completed your half of the faith. اپنا ایمان, نصف ایمان کمپلیٹ کرتا ہے جو پاکیزہ رہتا ہے. اور پاکیزگی کو اتنی امپورٹنس اینڈ سگنیفیکنس اسلام کے اندر ہے. یہ ہے اس سگنیفیکنس کی, اسلام gives the highest significance in the teaching of Islam, even as I just mentioned. کہ اس کی امپورٹنس اور سگنیفیکنس ہے کس کی, کلینلینس کی, طہارت کی, پاکیزگی کی, کہ اس کو ایمان کا حصہ بنایا. It has been made the part of ایمان and faith. یہ ایمان کا حصہ ہو گئی ہے پاکیزگی. اب اس کے لیے ڈیفرنٹ جیسے پریکاشنری میجرز وہ میں نے ذکر کیا. اب دیکھیں ناؤ ڈیز یہ پینڈیمک ہے, اس کے بچنے کے لیے یہاں پہ پریکاشن کہتے ہیں کہ ماسک یوز کریں, کفنگ نہیں کریں, سنیزنگ نہیں کریں, اپنے آپ کو دور رکھیں. یہ پریکاشنری میجرز ہیں, اسی لیے وہ ماسک یوز کرتے ہیں. نئی ریسرچ آ رہی ہے کہ جب کوئی کف کرتا ہے, آپ خود چیک کر لیں, نئی ریسرچ ایوری ڈے دے آر they're doing all these new research and coming out every day. اب اس پر وہ کام کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں ایک دفعہ جب کوئی کف کرتا ہے, when you cough, جب کھانسی کرتا ہے ایک دفعہ, تو وہ 3 فیٹ سے لے کر 9 اور 12 فیٹ تک جا سکتی ہے. یعنی it can affect others from 3 feet to 12 feet. یہاں تک جا سکتی ہے. It can spread over. یہ اس طرح ہو سکتی ہے کہ فضا کے اندر وہ جو ڈراپلیٹس ہوتے ہیں وہ ٹریول کرتے ہیں. اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں, یہ ہے اس دور کی سائنس, یہ کہتی ہے ہمیں سائنس, we are living in this century, اس صدی میں رہتے ہیں, سائنٹیفک ایرا میں ہے, بڑی ایڈوانسمنٹ ہے سائنٹیفک. بٹ چلیے 1500 سال پیچھے چلتے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کو ہمیں درس دے کر پریکاشنری میجرز, کوئی ایسی بات چھوڑی نہیں ہے. جیسے وہ پہلے میں نے باتیں کی, اب ایک اور بات آپ کو بتاتا ہوں. اب جب حدیث مبارکہ کو کھولیں, میں یہ کتاب الآداب میں سے کوٹ کر رہا ہوں مشکات شریف سے, باب العطاس والتطاول, چھینکنا اور جمائی لینا. whenever you sneeze ایولی, جب آپ سنیزنگ کرتے ہیں, چھینک آئے, جب جمائی آئے. اب دیکھیں آقا علیہ السلام نے اس کے دونوں فزیکل پریکاشنری میجرز بھی ہیں, وہ بھی بتا دیے, اور اس کا ایک اسپرچول اسپیکٹ تھا وہ بھی بتا دیا. وہ کیسے؟ پہلے اس کو لیتے ہیں اسپرچول.
فرمایا جب بھی تم میں سے کوئی کسی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بھی حدیث مسلم متفق والے حدیث ہے، یہ سارا حدیث کی کتاب میں موجود ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا عطس احدکم فلیقل الحمدللہ وليقل له اخوه او صاحبه يرحمك الله فاذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا تم میں سے جب بھی کوئی سنیزنگ کرے whenever you sneeze you should say الحمدللہ. اب دیکھیں نا یہاں پہ بھی ہم یہاں یورپ میں رہتے ہیں، انگلینڈ میں، یہاں انگلش میں کوئی سنیزنگ کرتا ہے دوسرے کہتے ہیں بلیس یو. اب اس کا معنی یہ دیکھیں نبی کریم علیہ السلام نے 15 صدیاں پہلے یہ بات بتائی کہ جب کوئی سنیزنگ کرتا ہے، اور یاد رکھیں چھینک یہ اللہ کو پسند ہے. It is the light, the sneezing is liked by Allah subhanahu wa ta'ala. This act, yani sneezing, is good for your health as well. میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، سائنٹیفکلی بھی اس کی ایک سپیڈ ہوتی ہے اسپیسیفک، بہت تیزی سے جاتی ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ you never stop the sneezing. چھینک کو کبھی بھی نہ روکو، اس کو let it come, let it go. After the sneezing you feel yourself physically and spiritually, externally, internally you feel satisfied. جب بھی چھینک آپ کو آتی ہے تو چھینکنے کے بعد آپ ایک راحت محسوس کرتے ہیں، سکون محسوس کرتے ہیں. کیوں؟ یہ آپ کی صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے. اب چھینک اور جمائی میں فرق ہے، اور جو جمائی ہوتی ہے جس کو یولنگ کہتے ہیں، اگر وہ آئے تو آقا صاحب فرمایا you should try to stop it. وہ غفلت کی نشانی ہے، when you're too much tired, feeling sleepy. اور ایک حدیث پاک یہ بھی فرمایا کہ یہ شیطان کی طرف سے ہے، یعنی you should try to stop it. یہ جمائی آتی ہے، اور اسپیشلی جب منہ کھول کے کوئی کرتا ہے، ساتھ آواز بھی دیتے ہیں، آقا صاحب فرمایا never do this, never open your mouth too much when you're yawning, کہ شیطان goes into you, inside you. شیطان اندر داخل ہو جاتا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہیں. سامنے حدیث مبارکہ ساری موجود ہے، میں وقت کو بچا رہا ہوں اس لیے وہ ساتھ پڑھ نہیں رہا. یہ بھی مسلم شریف کی حدیث ہے جو میں نے کہا ہے. آقا علیہ السلام نے جمائی لیتے ہوئے اذا تصاب احدکم فلیمسک بیدہ علی فمہ فإن الشیطان یدخل. آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تمہیں جمائی آئے اسے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرو. جمائی آئے تو ہاتھ سے اس کو روکو، کوشش کرو، روکو اس کو، سٹاپ کرو، اور منہ پر ہاتھ رکھ لو. اگر ایسا نہیں کیا کیا ہوگا؟ شیطان داخل ہو جائے گا. مطلب یہ تھا کہ آقا علیہ السلام is just to show the teaching us, giving us the instructions and guidance, precautionary measures کہ یولنگ جو ہے اس سے بھی جرمز پھیلتے ہیں تو کیا کرو؟ فرمایا اس کو بھی روکنے کی کوشش کرو. ہاتھ منہ پہ رکھو تاکہ جب یولنگ بھی کرتے ہو منہ کھولتے ہو تاکہ جرم should not spread out، آگے پیچھے نہیں جانے چاہیے، ان کو روک لو. اب سنیزنگ کے بارے میں فرمایا جب سنیزنگ چھینک آئے تو کہو جو the one who is sneezing should say الحمدللہ، کہ praise be to Allah subhanahu wa ta'ala. The other person if he is there he should say yarhamuka Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, may Allah subhanahu wa ta'ala bless you، اللہ پاک تم پر رحم فرمائے. وہ آگے سے یہ دعا دیتا ہے اس کو، اور پھر پلٹ کر پھر واپس پہلا شخص the one who was sneezing اسے کہنا چاہیے اگر وہ اسے یاد ہو یہ چیزیں یاد ہوئی کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم، اللہ پاک تمہیں ہدایت دے، اللہ پاک تمہاری اصلاح فرمائے، وہ بھی اس کو دعا دیتا ہے. He also gives him دعا. تو یہ سنیزنگ جو ہے ایک پسندیدہ ہے. اب اس کا بھی آقا علیہ السلام نے طریقہ ہمیں بتایا how to sneeze. ماسک یوز ہم آج کر رہے ہیں نا. اب دیکھیں this is the beauty of the teaching of the Islam. This is the beauty of the teaching of the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. The problem is with us being a Muslim. Actually, we never follow completely the teaching of the Islam, especially the Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, believe me, if we follow the teaching of the Aqa alayhi salatu wasalam, nothing will go wrong. ہر شے کا حل موجود ہے. Every single solution for every single problem is there. اس لیے اب سنیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہ تو تھا نا، اس کا ایک اسپرچول پہلو تھا آسپیکٹ کہ جب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ سے تمہیں اس کی رحمتیں اور برکتیں، یہ اچھی چیز ہے. جب سنیزنگ کرو تو الحمدللہ اللہ کا شکر کرو کیونکہ یہ نعمت ہے. A blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. Sneezing is a name of Allah subhanahu wa ta'ala. Good for your health. So that is why after the sneezing we say alhamdulillah. Then we are thanking Allah subhanahu wa ta'ala. This is a blessing, a bounty of Allah subhanahu wa ta'ala. Sneezing. یہ
ہیلتھ کے لیے، صحت کے لیے، جسم کے لیے آپ کے لیے اچھی ہے، اس لیے اس پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جو جمائی ہے وہ غفلت، ٹائرڈنس اس میں ہوتی ہے، لیزی پن ہوتا ہے، someone is lazy then you jolly, someone is tired feeling sleepy، غفلت ہے وہ اس لیے آتی ہے، فرمایا اس کو روکو، کوشش کرو اس کو روکو، that is not good۔ اب فرمایا یہ حدیث پاک میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف، ابو داؤد شریف دونوں میں موجود ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اذا اقصى، یعنی آپ فرماتے ہیں عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا عطس غطى وجهه بيده او صوبه وغض بها صوته او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ابو ہریرہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب چھینک آتی تو آپ اپنے چہرہ انور پر اپنا ہاتھ، کبھی کبھی اپنا ہاتھ رکھ لیتے یا کپڑے سے اپنا منہ ڈھانپ لیتے۔ دس از دا فیس ماسک۔ ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ منہ پر ماسک لگاؤ تاکہ جرمز نہ پھیلیں، کفنگ کرتے ہو، سنیزنگ کرتے ہو، جو بھی کرتے ہو منہ پر ماسک لگا دو۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1500 سال پہلے امت کو بتایا whenever you sneeze you should cover your mouth with the hand or with the cloth، کپڑے کے ساتھ یا ہاتھ کے ساتھ منہ پہ رکھ لو۔ یہ نہیں فرمایا اس کو روکو، ڈنر سے ٹو سٹاپ اٹ، ٹو سٹاپ واٹ جولنگ، وہ جو جمائی ہے اس کا روکنے کا کہا، لیکن جہاں چھینک کی آئی فرمایا ڈونٹ سٹاپ اٹ بٹ کور یور ماؤتھ دا کلوتھ اور ود یور ہینڈز، جو بھی اویلیبل ہو، ہاتھ تو ہے ہی نا، اگر کپڑا پاس ہو تو کپڑا ساتھ رکھو۔ اب ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہ کہ ایسے کر کے چھینکیں، کف اور تب بھی ایسے کریں، یہ وہ ٹیچنگ ہے اسلام کی، these are the teaching of the Islam۔ 1500 years back آقا علیہ الصلوۃ والسلام taught us everything, gave us everything۔ the ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ہر شے عطا فرما دی تھی کہ سنیزنگ کرنی ہے تو یہ اس کا this is the way to sneeze، کہ جب بھی آئے ہاتھ رکھ لو یا کپڑے سے منہ کو ڈھانپ لو۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگز ہیں۔ اور پھر اس طرح اور بھی بہت سی چیزیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حوالے سے بیان فرمائی۔ اب میں آخر میں 2-3 چیزیں ایک اور حوالے سے دیکھیں، کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا، یہ کتاب الآداب اگر آپ پڑھیں تو بک آف مینرز، یہ اویلیبل، ہر حدیث کی کتاب میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ اب اس میں ایک چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کھانے پینے کی چیزوں میں بھی احتیاط کس طرح کی، پینے میں احتیاط کیا ہے، precautionary measures whenever we drink something، اس کے لیے کیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ٹیچنگ ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں اس کی، یہ متفق علیہ حدیث ہے، بخاری شریف مسلم شریف کے اندر ہے۔ ان انس قال كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتنفس في الشراب ثلاثا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام، اب یہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام طریقہ میں بتایا ہے ہاؤ ٹو ڈرنک دا واٹر، پانی کیسے پینا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا 3 times، 3 دفعہ پانی پیو، 3 goes in 3 goes، drink your water in 3 goes، 3 دفعہ کر کے پانی پیا کرو، not once، ایک ہی دفعہ پیا، ایک ہی دفعہ گلاس لگایا اور ختم کر دیا۔ this is against the sunnah of the Prophet علیہ الصلوۃ والسلام، ٹھیک ہے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ فرمایا 3 گوز میں 3 دفعہ میں پانی پیا کرو۔ اب اس کے ساتھ جو اگلی بات فرمائی، جب پانی پینا ہے تو 3 دفعہ میں، اب ظاہر انسان کو سانس بھی آتی ہے۔ اب ہمیں بتایا جاتا ہے نا کہ کھانے کی پینے کی چیزوں سے بچ دور رہے، اس میں سانس۔ اب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آئیے، میں آپ کو حدیث مبارکہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، ایک صحابی رسول حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں اور فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک جو ہے نا میں سیر نہیں ہوتا ایک سانس میں، یعنی میں جب ایک ایسے پیتا ہوں نا تو میری بات نہیں بنتی، I can't fill up myself، so میں جو ہے میری ہارڈ فور می، تو کیا کرنا، what shall I do؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نا کہ 3 دفعہ پیو اس کو سانس، پھر ایسے دور کو پھر دوسری دفعہ پیو۔ اب اس میں طریقہ بتایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، فرمایا حدیث مبارکہ اس طرح تھی کہ پانی میں کوئی چیز اگر گر جائے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کوئی تنکا گر گیا، something in the water، so how to take it out، کوئی چیز اس میں گر گئی، کوئی چیز، میں نے کہا نا کوئی چیز ایسی نہیں آپ کو ملے گی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں everything is told ummah of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، everything is there۔ اب
حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام پینے کی چیزیں، یہ جو پینے کی چیز ہوتی ہے، میں نے ابھی ڈرنک نیور بلو انٹو اٹ، فرمایا اس میں پھونک نہ مارا کرو، یعنی کوئی چیز ہے یا ایسے ٹھنڈا کرنے کے لیے بھی ہوتا ہے نا، کبھی کبھی ہم پھونک مار کے ٹھنڈا کرتے ہیں چیز کو، پانی ہے، چائے ہے، ٹی ہے، کہوہ جو بھی ہے، اگر فرماتے ہیں پھونک مار کے اس کو ٹھنڈا نہ کرو، اس سے منع فرمایا، یعنی پھونک نہ مارو اس میں اس طرح۔ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ وسلم برتن میں کوئی چیز گر جائے، کوئی تنکا کوئی چیز اینی تھنگ، کوئی پارٹیکل اس میں گر جائے تو آؤٹ ٹیک اٹ، اور آقا علیہ السلام فرمایا اس کو انڈیل دو، ہاتھ نہیں اس میں لگاؤ، فرمایا اس کو گرا دو، نہ تھرو آن دا فلور، اس میں پانی کم کر لو، جس میں کہتے ہیں نا اس کو گرا دو زمین پر، پانی ایسے کر کے اس میں سے نکال دو، اس کو ہاتھ نہ پھونکو اس میں، ایسے نہیں کرو، یہ پریکاشنری میئرز، جرمز جو ہیں ان کو اس کے اندر نہیں جانا چاہیے۔ آپ آقا صاحب فرماتے پھر طریقہ فرمایا، پھر نبی کریم علیہ اس شخص نے جس نے کہا تھا ایک سانس میں تو میرا کام نہیں ہوتا، ایک سانس میں میں اس طرح نہیں سیر نہیں ہوتا، تو نبی کریم فرمایا ایسا کرو پیالے کو منہ سے ہٹا کر سانس لیا کرو، keep your glass away from your mouth, take once, then take your breath, but never in it, keep it away۔ جب بھی پانی پیو، ایک پیا ایسے اس کو پیچھے کر دو، اب سانس لینی ہے نا تو never breathe into it, keep your breathing away، اس گلاس کو پیچھے کرو تھوڑا نیچے کر کے، پھر سانس لو، then second time then پیچھے کرو، پھر third time پھر پیچھے کرو، never breathe into it، سانس اس گلاس کے اندر پینے والی چیز کے اندر مت لو، باہر لو، پیچھے کر کے پھر پیو۔ all these precautionary measures، یہ ان باتوں میں کیا تھا؟ what was the secret behind it؟ what was the حکمت؟ ان کے پیچھے راز اور حکمتیں کیا تھی؟ یہی وہ حکمتیں ہیں جو سائنس کو آج آ کے پتہ چلتی ہیں، آج ہمیں جانتے ہیں اس صدی میں آ کے یا پچھلی صدی میں ریسرچ ہوتے ہوتے scientifically we know now کہ these are the things can happen، germs can go and spread۔ آقا علیہ السلام نے 1500 سال پہلے امت کو پینے کا طریقہ بھی بتایا کہ پانی کیسے پینا ہے، کس طریقے سے پینا ہے، سانس کیسے لینی ہے، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو بھی بڑے خوبصورت طریقے سے آقا علیہ السلام نے کلیریفائی کیا۔ پھر نبی کریم علیہ السلام نے وہی جو بات اوپر میں نے کی، آقا علیہ السلام نے اس میں پینے والی چیز میں اس طرح پھونک مار کے ٹھنڈا اس طرح کرنے سے منع فرمایا۔ پھر اب ایک اور چیز ظاہر ہے، پھر یہ پورے باب چیپٹرز ہیں کتاب الآداب میں، پینا کا، کھانے کی، یہ ساری چیزیں کہ کس طرح پینا ہے، کس طرح کھانا ہے، وہ ساری چیزیں نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں تعلیمات فرمائی ہیں۔ اسی لیے اس مذہب فرمایا کہ اللہ پاک جو ہے صفائی پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے۔ اور اینڈ پہ میں نے کہا تھا آپ کو بتاؤں گا، پڑھنے کے لیے دوست پوچھتے ہیں، قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر مختلف چیزیں ہیں، دعائیں ہیں، آپ وہ کریں۔ آقا علیہ السلام نے بھی حدیث مبارکہ میں پورے چیپٹرز ہیں، اس میں بھی تفصیلات ہیں، تو ظاہر ہے ہر کوئی سب کوئی اس طرح کوئی آتی تو نہیں ہوتی، تو آسان سی چیز جو آپ کو آ بھی جائے، لیکن قرآن کریم کی 2-3 دعائیں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے مختلف جگہوں پر بیان جو مینشن کی ہیں، جیسے ایک آیت کریمہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایک مقام پر ہے وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، ایک مقام پر ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْحَبِيبُ۔ میں آپ کو آسان بتاتا ہوں، سب کے لیے آسان ہے یاد رکھنے کے لیے، ایک تسبیح کی اگر آپ ہر روز کر لیں، وہ الحمدللہ تعالیٰ آپ کی شفا کے لیے for your cure it will be so beneficial for all of us, for all of you wherever you are۔ ایک تو یہ ہے سورہ فاتحہ شریف، کہ سورہ فاتحہ شریف کا ایک نام شفا بھی ہے، the cure۔ So read سورہ فاتحہ شریف in a day at least 100 times۔ ایک تسبیح کا معنی یہ ہوتا ہے 100 times read سورہ الفاتحہ، یہ پڑھیں، بہت بڑا ایک اس کے اندر کیور ہے، شفا ہے الحمدللہ تعالیٰ۔ یہ بھی پڑھا کریں، پھر اپنے اوپر پھونکیں، جس چیز کو پیتے کھاتے اس کے اوپر پھونک لیں، بچوں پر پھونکیں، فیملی ہے، الحمد شریف کی سورہ فاتحہ جس کو کہتے ہیں ایک تسبیح ضرور پڑھیں۔ پھر اس سے بھی آسان ایک اور چیز ہے، وہ اگر کرنا چاہیے یا شافی انت شافی، بس یہ تو 3 الفاظ ہیں، یا شافی انت شافی، یا شافی انت شافی، اس کی تسبیح کریں، اپنے اوپر بھی پھونکیں، اسی طرح بچوں فیملی پر۔ الحمدللہ یہ بڑی کارآمد چیزیں ہیں،
اللہ رب العزت ہی شفا عطا فرمانے والا ہے، اللہ رب العزت کا نام ہی شفا ہے، اللہ رب العزت کا کلام ہی شفا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت اب تک جو کچھ ہم نے پڑھا سنا مالک اس پر عمل کی توفیق محمد فرما. یا الہ العالمین سیام کا وسیلہ اس دوسرے اشرا کا وسیلہ ہمارے خطوں کو معاف فرما، ہمارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما. اب تک جو ہم نے کیے مالک انہیں ہمیں معافی عطا فرما، ہمیں سچی پکی توبہ نصوحہ کی توفیق محمد فرما. یا الہ العالمین ماہ سیام کے اب تک جو روزے رکھے، نمازیں ادا کی، ذکر اذکار کیا، نوافل پڑھے، تلاوت کی، جو کچھ بھی صدقات خیرات مالک اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. جو بقیہ روزے رہتے ہیں اسی طرح وہ احترام کے ساتھ رکھنے کی توفیق محمد فرما. یا الہ العالمین جتنے بھی دوست احباب دعا کے لیے کہتے ہیں، مائیں بہنیں بیٹیاں بچیاں بچے بیٹے بزرگ جو بھی کہتے ہیں، تو دلوں کے بھیج جاننے والے مالک سب کے نیک حاجات کو پورا فرما. اس ماہ سیام کا وسیلہ، نزول قرآن کا وسیلہ، قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت و رفتوں کا وسیلہ مالک سب بیماروں کو شفا عطا فرما. یہ کورونا وائرس سے جو شکار ہوئے مالک ان کو شفا عطا فرما، جو تندرست ہیں مالک اب تک انہیں اس سے محفوظ رکھ. تو سب سے زیادہ حفاظت فرمانے والا ہے، تیرا اپنا فرمان ہے، فاللہ خیر حافظا وهو ارحم الراحمین. مالک ماہ سیام کے وسیلہ سے ہمارے محرومین کی بھی مغفرت اور بخشش فرما. ہم بھی اس دنیا سے جائیں تمہارا خاتمہ بالخیر فرمانا، قبر و حشر میں آقا علیہ السلام کی شفاعت اور پہچان نصیب فرمانا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا شفيع المذنبين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.